خطیب العرفان عالی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب شوق لکھنوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، برسر منبر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ برائے سہل ثواب جناب مصطفیٰ فطرت صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، ابن اعجاز حسین صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأزاليل أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله الأعداء مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: سلام على عباده الذين اصطفى صلوات۔ سورہ نمل قرآن مجید کا 27واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، اس کی 93 آیتیں ہیں، اور یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان قرار دیا ہے، یہ اس سورہ کی 59ویں آیت ہے۔ سورہ نمل کی 59ویں آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، مصطفیٰ بندوں پر سلام۔ یہ قرآن ہے جس کے حرف حرف کا ذمہ دار وہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کتنا قرآن خود قرآن میں، یعنی اس اعتبار سے اگر انسان دیکھے اور اسلام کے سلسلے میں اگر ملت مسلمہ، ساری ملت مسلمان، تمام فرقے اور تمام لوگ اس اعتبار سے مذہب پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں اسلام، قرآن میں قرآن میں کعبہ، قرآن میں مسجد، قرآن میں نماز، قرآن میں روزہ، قرآن میں حج، قرآن میں زکوٰۃ، قرآن میں جہاد،
قرآن میں نبوت، قرآن میں والدین، قرآن میں اولاد، قرآن میں یتیم، قرآن میں بیوہ، قرآن میں نادار، قرآن میں عالم، قرآن میں حکیم، قرآن میں ابتدا، قرآن میں انتہا، قرآن میں آغاز، قرآن میں انجام، قرآن میں حیات، قرآن میں موت، کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین کے اندر موجود۔ ادھر آ جائیے، آ جائیے، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ یعنی یہ آیہ کریمہ تو خود ایک معجزہ ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ذات واجب نے قرآن کو معجزہ بنا کے اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کے اوپر نازل کیا، اور یہ سرکار دو عالم کا معجزہ ہے۔ اور اس کے اعجاز میں اور دوسرے معجزوں میں فرق ہے۔ اور فرمایا قرآن معجزہ ہے۔ بھائی ناصر میں ادھر آ جائیے، شلے آئیے۔ اور اس نے ذکر کیا، اس کا ذکر بھی کیا، جب سب قرآن میں ہے تو یہ بھی قرآن میں ہے، کوئی بات قرآن سے الگ تو ہوگی نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ 57واں سورہ حدید میں ارشاد ہوا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، قرآن کا نازل کرنے والا، انبیاء کو تاج نبوت عطا کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے دے کے بھیجا، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دے کے بھیجا، معجزات دے کے بھیجا، خالی ہاتھ تھوڑی بھیج رہے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ تمہارا طریقہ تو یہ رہا ہے کہ جہاں ہمارا کوئی نمائندہ آیا تم پرا باندھ کے سامنے آ گئے لڑنے کے لیے، ٹکر لینے کے لیے سامنے آ گئے۔ سب کو سمیٹ کے قرآن نے بیان کیا 36ویں سورہ یاسین میں، یعنی الگ الگ سے تو انبیاء کے تمام تذکرے ہیں، آپ مسلسل سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن سب کو سمیٹ کے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ عجیب آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے ما حسرتن علی العباد، بندوں کا افسوس ہے بندوں کے حالات پر۔ آئیے ادھر تشریف لائیے مولانا، ابھی شروع ہی ہوئی ہے مجلس۔ دیکھیے آپ اہل نظر ہیں، یعنی یہ آیت جو ہے یہ مذمت میں آئی ہے، ابھی آپ ترجمہ سنیں گے، مگر میں کہتا ہوں ایک بات کہ کیا اللہ کی رحمت ہے، کیا اللہ کا فضل ہے، کیا اللہ کا کرم ہے، کیا اللہ کا لطف ہے، کیا اللہ کی عطا ہے، اور کیا اللہ کا فضل ہے۔ ایک لفظ پر آپ فقط غور کیجئے، شعراء ہیں، ادباء ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، کہ وہ لفظ جو قرآن نے رکھا ہے وہ کہاں آپ استعمال کرتے ہیں، کس موقع پہ استعمال کرتے ہیں اور کون استعمال کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، بندوں پر افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں آیا ان کے درمیان مگر یہ کہ وہ پرا باندھ کے سامنے آ گئے لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کی قرآن مذمت کر رہا ہے۔ یہ آیت ان کی کاٹ میں ہے، ان کی رد میں ہے، ان کی مذمت میں ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ وہی بات ہے جسے دعائے کمیل کے پہلے فقرے میں جناب امیر نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پالنے والے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تجھے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کے جو ہر شے پر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے، تو رحمت الہیہ وسیع ہے، محیط ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے یا حسرتن علی العباد،
بندوں پر افسوس ہے. آپ یہ بتائیے کہ افسوس کس پر کیا جاتا ہے؟ اور اپنے پر افسوس کیا جاتا ہے یا پرائے پر افسوس کیا جاتا ہے؟ اور محبت میں افسوس کیا جاتا ہے یا عداوت میں افسوس کیا جاتا ہے؟ صلوات بر محمد. ہیومن نیچر کیا ہے؟ انسانی فطرت کیا ہے؟ مذہب کی بات نہیں ہے، مگر فطرت کا خالق بھی تو وہی ہے نا. آپ یہ بتائیے آپ کس پر افسوس کرتے ہیں؟ آج تک آپ نے کس کس پر افسوس کیا؟ عزیزوں میں یا غیروں میں یا دوستوں میں یا کسی پر بھی؟ اور یہ بتائیے کہ جس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے اس پر افسوس کیا جاتا ہے یا جس سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے اس پر افسوس کیا جاتا ہے؟ صلوات بر محمد. یا حسرتاً علی بات کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا جو قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے اللہ کی عطا. کون کس پر افسوس کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، کوئی واسطہ ہوتا ہے، کوئی ربط ہوتا ہے، کوئی رشتہ ہوتا ہے اور اچھا خوشگوار رشتہ ہوتا ہے، جب ہی افسوس کیا جاتا ہے. دوستی میں افسوس کیا جاتا ہے، محبت میں افسوس کیا جاتا ہے، قربت میں افسوس کیا جاتا ہے، قرابت میں افسوس کیا جاتا ہے. بہی خواہ افسوس کرتا ہے، باپ بیٹے پر افسوس کرتا ہے، ماں بیٹی پر افسوس کرتی ہے، بھائی بھائی پر افسوس کرتا ہے، عزیز عزیز پر افسوس کرتا ہے، استاد شاگرد پر افسوس کرتا ہے. یہ رشتے ہیں. باپ کہتا ہے افسوس ہے ہم نے اپنوں کو مٹا دیا مگر تم نے پڑھ کے نہ دیا. تم نے پڑھا نہیں. یہ پڑھ کے نہ دیا ہماری زبان تو نہیں ہے لیکن بولتے سب ہیں. ہم نے اپنے کو خاک میں ملا دیا مگر تم نے تجارت نہ کی. صلوات بھیجیے. ایک صلوات بھیج دیجیے. جسے محبت ہوتی ہے، جسے واسطہ ہوتا ہے، افسوس وہی کرتا ہے. جس سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ افسوس نہیں کرتا. تو پہلی بات تو ہے کہ جب تک کوئی کانٹیکٹ، کوئی رشتہ، ایک اجنبی آپ کہیں بھئی ہم تو ان کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، محلے والا محلے والے پر افسوس کرتا ہے، دوست دوست پر افسوس کرتا ہے، اتنا سمجھایا مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. باپ بیٹے پر افسوس کرتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر افسوس کرتا ہے، ماں بیٹی پر افسوس کرتی ہے، خالہ بھانجی پر افسوس کرتی ہے. افسوس ہے اتنا تربیت دی، اتنا تمہیں سمجھایا مگر کی تم نے اپنی. تو جب تک کوئی محبت نہیں ہوتی، جب تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جب تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، دشمنی میں افسوس نہیں کیا جاتا، عداوت میں افسوس نہیں کیا جاتا، مخالفت میں افسوس نہیں کیا جاتا. وہاں تو بربادی کی تمنا کی جاتی ہے. افسوس محبت میں کیا جاتا ہے. اللہ افسوس کر رہا ہے پالنے والے تو ان پر کیوں افسوس کر رہا ہے؟ کہ انا خلقنا الانسان، ارے میں نہیں تو بنا کے بھیجا ہے آدمی. تو میرا رشتہ تو ہے. صلوات بھیجنا چاہیے. میرا واسطہ تو ہے. کائنات میں ایک ہی آواز گونجی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے انسان کو بنایا. وہ خالق انسان ہے. ہم نے اس کو اپنی حکمت کاملہ سے اس کو مبتلا کیا، اس کو آزمایا، اس کو جانچا پرکھا، اس کا امتحان لیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمجھوج والا بنایا. بھئی عادل ہے نا. آئیے آ جائیے، ادھر آ جائیے. لہذا طاقتیں دے کے بھیج رہے ہیں، صلاحیتیں دے کے بھیج رہے ہیں، توانائیاں دے کے بھیج رہے ہیں. اور پھر ہر ایک کی تکلیف الگ ہے، ہر ایک کے سامنے امتحان کا پرچہ الگ ہے. جیسی حیثیت ہے ویسی آزمائش ہے، جیسی صلاحیت ہے ویسا امتحان ہے. اگر پانی مضر ہے تیمم کر لو. ڈاکٹر مضرت کو پہچان رہا ہے، ہم تو بنانے والے ہیں، ہم تو خلق کرنے والے ہیں.
بیمار ہو بعد میں روزہ رکھ لینا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کے پڑھ لو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، پریشرائز کرنا دین کا کام نہیں ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، داہنی کروٹ پڑھ لو، بانی کروٹ سے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ اشارہ کرنے کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو ارادہ کر لو، ہم نامہ عمل میں نماز لکھ دیں گے، خالی ارادہ کر لو۔ ہم تو فقط یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی رشتہ ہے کہ نہیں ہے، ہم سے بھی کوئی واسطہ ہے۔ قیام و قعود و رکوع و سجود کی بات نہیں ہے، رشتے کی بات ہے، کانٹیکٹ کی بات ہے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو، ہم غنی ہیں مگر تم سے فرمائش کر رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، واشکروا لی ولا تکفرون۔ دیکھو شکران نعمت کرنا، کفران نعمت نہ کرنا۔ تو تمام انبیاء کے سلسلے میں کہا افسوس ہے، بندوں کو افسوس ہے کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کا استہزاء کیا۔ استہزاء کرنا یعنی مذاق اڑانا، جسے آپ کہتے ہیں کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی پہ ہنسنا۔ تو آپ اگر کسی اجتماع میں، کسی محفل میں کوئی کسی پہ ہنسے یا کسی کا مذاق اڑائے یا استہزاء کرے تو پھر یہ کیسا لگے گا؟ کوئی کسی پر طنز کرے بھرے مجمع میں، اچھا لگے گا؟ یہی تو استہزاء ہے۔ تو آپ دیکھیے انبیاء کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوئے، انبیاء کے ساتھ کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے۔ لوگ اپنے بچوں کو کاندھوں پر لے کے آتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ انہیں دیکھو نوح کشتی بنا رہے ہیں، یہ سفینہ چلے گا، خشکی میں سفینہ چلے گا۔ جناب موسیٰ جب پہنچے ہیں دربار فرعون کے دروازے پر، تو جب اس کے حاجب نے دیکھا کہ نہ لشکر، نہ عسکر، نہ فوج، نہ ظاہری جاہ و حشم، دونوں بھائی چلے آ رہے ہیں اس طرح سے کہ موسیٰ کے دوش پر کمبل ہے، ہاتھ میں عصا ہے اور ساتھ میں ہارون ہیں، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی جلوس ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اور اس نے بھیجا ہے اس لیے آ رہے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے آ رہے ہیں۔ معصوم قدم بڑھاتا ہے تو اس کی رضا سے، قدم روکتا ہے تو اس کی رضا سے۔ اس نے حکم دیا ہے اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ دیکھیں یہاں بھی وہی ذکر کہ ہمیں بھول نہ جانا، ذکر الہی، یاد الہی۔ جاؤ اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جانا، اکیلے نہ جانا۔ بھائی لگ کے نہیں چلا آیا ہے ساتھ، اس نے بھیجا ہے، اکیلے نہ جانا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ موسیٰ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جانا، میری نشانیوں کو ساتھ لے کے جانا۔ ولا تنیا فی ذکری، مجھے بھول نہ جانا، ہائے مجھے فراموش نہ کر دینا، میرے ذکر کو بھولا نہ دینا۔ اس انداز سے جب پہنچے تو وہ ہنسا۔ دیکھیے یہ استہزاء ہے، وہ نبی اللہ کو دیکھ کے ہنسا، اس کا حاجب، اور ہنس کے کہنے لگا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا۔ اس سے بڑھ کے اور استہزاء کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے اور توہین کیا ہوگی؟ اگرچہ کہ جناب موسیٰ کا غیظ و غضب مشہور ہے، مگر وہ اس کے کنٹرول میں تھا، ان کے کنٹرول میں نہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے انہیں غیظ آ گیا۔ قرآن کہتا ہے اس کو منہ بھی نہیں لگایا جناب موسیٰ نے، کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن تہذیب زندگی کا نام ہے۔ قرآن نے بتایا ہے اس موقع پر کہ اذا مروا باللغو مروا کراما، اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، ادباء کے لیے، شرفاء کے لیے، سنجیدہ انسانوں کے لیے قرآن نے ایک دستور دیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن دیا ہے۔ اس میں ایک یہ آیت بھی ہے کہ اذا مروا باللغو مروا کراما، جو ان کے سامنے کوئی ایسی محمل بات آتی ہے تو کرامت سے گزر جاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہوئے۔ تو موسیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو موسیٰ کا استہزاء کیا، ہر ایک نبی کا استہزاء کیا۔ لہذا قرآن نے کہا
کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھی اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے کہ میاں تم ہم سے ہو، ہم تم سے نہیں ہیں۔ صلوات بر محمد۔ اب جو مخالفین مذہب بڑے دانشور اور اسکالر اور فلسفی بن کے کہتے ہیں اے جناب ہماری سمجھ میں معجزہ نہیں آتا، پہلی بات تو یہ ہے حضور کے معجزے کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ آپ لغت میں دیکھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، معجزے کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، نہ سمجھ میں آئے نہ پکڑ میں آئے۔ یہ پریبھاشا ہے معجزے کی، نہ سمجھ میں آئے نہ پکڑ میں آئے۔ دیکھیے عصائے موسیٰ معجزہ تو ہے مگر موسیٰ کا ہاتھ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عصا اٹھا کے زمین پر ڈال دے وہ اژدہا بن جائے۔ تو معجزہ تو ہے مگر موسیٰ کا ہاتھ ضروری ہے۔ ویسے قرآن معجزہ تو ہے مگر محمد کی زبان ضروری ہے۔ قرآن یقیناً معجزہ ہے مگر محمد کی زبان ضروری ہے۔ اسی لیے جتنے محمد سامنے آ گئے سب کو زبان چسائی۔ علی کو گود میں لیا زبان چسائی، حسن کو گود میں لیا زبان چسائی، حسین کو گود میں لیا زبان چسائی۔ دنیا کو بتا دیا محمد کی زبان اگر ملے گی تو اسی گھرانے میں ملے گی، اسی خانوادے میں ملے گی۔ تو کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے دے کے بھیجا۔ اب آؤ، عصا اژدہا بن رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے، چاند شق ہو رہا ہے، جناب موسیٰ کے ہاتھوں میں لوہا آ کے موم ہوا جا رہا ہے، اور جناب عیسیٰ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکتے ہیں وہ اڑنے لگتا ہے، مبروس کو شفا دیتے ہیں، کورے مادرزاد کو آنکھیں دیتے ہیں، مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب معجزات ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ معجزے ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ جو منکرین ہیں، جو مخالفین ہیں، جو قرآن اور اسلام کا مذہقہ اڑانے والے ہیں، جو خدا اور رسول کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اپنی دانشوری کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ معجزے ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ اے معجزے اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہی تو وہ محاذ ہے جس پر ہم بچے ہیں، آپ پٹے ہیں۔ بات کس کی بالا رہے اس لیے معجزہ دیا ہے۔ بات کی بات ہے خالی، ہزار معاملوں میں لوگ کہتے ہیں پیسے کی بات نہیں ہے، زمین کی بات نہیں ہے، بات کی بات ہے، تو یہاں بھی بات کی بات ہے۔ سپر ہینڈ کس کا رہے، بات کس کی بالا رہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، سب سے بلند تو اللہ کا ہاتھ ہے، جہاں تمہاری فکر بھی نہیں سمجھ سکتی۔ تو اب سوال یہ کہ موسیٰ مایوس ہو کے دربار فرعون سے نکل آئیں یا درباری گردنیں ڈال دیں اور جادوگر کلمہ پڑھنے لگے؟ یہ بتائیے آپ، جو ابھی قسمیں کھا رہے تھے بے عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، عزت فرعون کی قسم ہم جیتیں گے، 70 جادوگر، اما جس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے اس کی قسم کیسی؟ جو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی عزت کا کیا سوال ہوتا ہے؟ جس کے ہاں عزت کا کوئی وجود ہی نہیں، آپ اس کی عزت کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے عزت فرعون انا لنحن الغالبون، عزت فرعون کی قسم ہم جیتیں گے۔
تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ وہ جیتیں کہ یہ جیتیں؟ کہ ہمارا تو یہ دل چاہتا ہے کہ یہ جیتیں۔ تو کہا ابھی دیکھنا، جب ایسا اژدہا بنے گا سب سجدے میں گر جائیں گے، سارا پانی اتر جائے گا۔ اب جو ایسا اژدہا بنا 70 جادوگر سجدے میں گرے، بوکھلا کے نہیں، ڈر کے نہیں، گھبرا کے نہیں، پریشان ہو کے نہیں، اس لحاظ سے کہ قرآن نے ان کی آواز کو ریکارڈ کر لیا۔ باحواس سجدے میں گرے۔ قالوا آمنا برب العالمین، تسبیح سجدہ بھی کی، پڑھی، یعنی خالی سجدہ ہی نہیں کیا، جیسے کوئی سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہے، بھئی کچھ سجدے میں تو تھے مگر کچھ کہہ نہیں رہے تھے، تو شکل تو سجدے کی تھی مگر تسبیح سجدہ تو انہوں نے نہیں کی جو سجدے میں پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن نے ان کی آواز کو ریکارڈ کیا کہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے عالمین کے پروردگار پر۔ یہ مفاد معجزہ ہے۔ آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لائے۔ رب موسیٰ و ہارون، یہ نسبتیں دیکھیے، موسیٰ اور ہارون کا خدا۔ خالی رب العالمین کہنے سے تسلی نہیں ہوئی۔ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے عالمین کے پروردگار پر۔ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کا خدا۔ یہ جادوگروں کے کان میں کس نے کہہ دیا کہ نبی کے بعد وسیع کا نام بھی لینا؟ تو معاملہ یہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، نوح کی بات بالا رہے کہ کافر جیت جائیں، آپ فیصلہ کیجئے، اور اس کے بعد پوچھے کوئی کہ معجزہ کیا ہے۔ صاحبان ایمان میں سے تو ظاہر ہے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن آدمی غور کرے، یہ مقابلہ ہو رہا ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے۔ نوح کی بات بالا رہے کہ کافروں کی، آپ بتائیے۔ ابراہیم کی بات بالا رہے کہ نمرود کی، موسیٰ کامیاب ہوں کہ فرعون، عیسیٰ کی بات بالا رہے کہ یہودیوں کی، ہمارے حضور کامیاب ہوں کہ ابو جہل و ابو لہب۔ تو آپ کہیں گے بھئی ہم تو یہی چاہیں گے کہ انبیاء کی بات بالا رہے، تو اسی لیے معجزہ دیا کہ ہم سے ہو تم صلوات بر محمد و آلہ۔ اور آپ ذرا سی بات میں تو آدمی رشتے کا حوالہ دینے لگتا ہے، اسے حق ہو جاتا ہے، رائٹ ہو جاتا ہے، کہا نہیں انہیں حق ہے۔ ذرا سے رشتے کی بنا پر سب کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا اور خالق اور نعمتوں کا عطا کرنے والا یہ تو اللہ ہے، اور کسی کے قبضے اور کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ بیٹا اگر درد سے تڑپ رہا ہے تو باپ بے چین ہے، مگر اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ درد کو زائل کر دے۔ یہ تو میرا بیٹا ہے، میں اسے اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب اسی کے لیے، سب اللہ کے اختیار میں ہے، سب اللہ کے کنٹرول میں۔ لیکن ذرا سے رشتے پر باپ بیٹے سے کہہ دیتا ہے کیا باتیں بنا رہے ہو، تم ہم سے ہو، ہم تم سے نہیں ہیں۔ استاد شاگرد سے کہہ دیتا ہے تم کیا جانو، ہم جانتے ہیں۔ ذرا سا رشتہ ہوا، باپ کو کہنے کا حق ہے، استاد کو کہنے کا حق ہے، بڑے بھائی کو کہنے کا حق ہے، ماں کو کہنے کا حق ہے، محلے کے بزرگ کو کہنے کا حق ہے، باپ کے دوست کو کہنے کا حق ہے۔ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہو، ہمارے باپ سے ہماری دوستی ہے، تم ہم سے ہو، ہم تم سے نہیں ہیں۔ تو سوال ہی اس سے سب کچھ بنایا، جو سب کو آدم سے وجود میں لایا، اس کے سامنے آپ باتیں بنا رہے ہیں۔ تو نبی کو اس لیے معجزہ دے کے بھیجا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، تم ہم سے ہو، ہم تم سے نہیں ہیں۔ جو یہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو یہ میں نے تاریخ نبوت آپ کے سامنے پڑھ دی کہ آدم سے لے کے خاتم تک جو مخالفین نے چاہا وہ نہیں ہوا، اور فرمایا جو نبی نے چاہا وہ ہوا۔ آگ گلزار بنی، نمرود جلا،
اور رویا آپ نے۔ موسیٰ کامیاب ہوئے، فرعون کو غشایا، عیسیٰ چرخے چہارم پر گئے، یہودی رسوا ہوا، کافر ذلیل ہوئے، رسول کو فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ ایک ایک نبی کی داستان ہے۔ پتہ چلا پرا باندھ کے مقابلے پر زمانہ آیا تو، مگر کسی ایک منزل پر بھی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ تو جب ایک ایک کا یہ حال ہے تو اس میں آدم کا علم ہو، نوح کا عزم ہو، ابراہیم کی خلت ہو، موسیٰ کی ہیبت ہو، عیسیٰ کا زہد ہو، محمد کا جمال ہو، پرا باندھ کے بنی امیہ آ جائیں یا بنی عباس آ جائیں یا ترک و تاتار آ جائیں یا مغل سلاطین آئیں، نہ کسی کا نام رہے گا، نہ نشان رہے گا، نہ یاد رہے گی، نہ ذکر رہے گا، نہ تذکرہ رہے گا۔ اسی کا سپر ہینڈ رہے گا جو ید اللہ ہے، اور جب پردہ اٹھے گا تو ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، یہاں بھی علی، وہاں بھی علی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور فرمایا تو بات آگے بڑھ گئی، معجزے دے کے بھیجا۔ میں فقط آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تمام معجزات ہیں جن پر ہمارا عقیدہ و ایمان ہے، مگر قرآن حضور سرور کائنات کا معجزہ ہے۔ تو فرض جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ جتنے معجزات ہیں یہ سب آپ کے سنے میں ہیں۔ یہ مومنین و صالحین و متقین کی بات ہے۔ ذرہ برابر آپ کو شک نہیں ہے، یقین ہے، یہ آپ کا ایمان ہے۔ سورج کے پلٹنے پر بھی یقین ہے، چاند کے شق ہونے پر بھی یقین ہے، ستارے کی ڈیوڑی پر اترنے پر بھی یقین ہے، عصا کے اژدہا بننے پر بھی یقین ہے، عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے اس پر بھی یقین ہے، تمام باتوں پر یقین ہے۔ مگر آپ نے ان معجزات میں سے اپنی آنکھوں سے کسی معجزے کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، اپنی آنکھوں سے تو ہم نے کسی معجزے کو نہیں دیکھا، مگر ہمیں یقین ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن میں اور دوسرے معجزات میں فرق یہ ہے کہ وہ سارے معجزے وہ ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ قرآن ایسا معجزہ ہے جو آج بھی نظر آ رہا ہے، آج بھی دکھائی دے رہا ہے، آج بھی ہمارے سامنے۔ یہ شگفتگی ہے اور یہ تازگی ہے قرآن کی۔ تو یہ آیت کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین میں، یہ اسی قرآن کی آیت ہے۔ کل کا کل کتاب مبین میں، کل کا کل کتاب مبین میں ہے۔ تو جب سب کچھ کتاب مبین میں ہے تو یہ کیسے ہے کہ ذکر مصطفیٰ نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس قرآن میں سب کچھ ہے اس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو؟ ارشاد ہوا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مصطفیٰ بندوں پر سلام، مصطفیٰ بندوں پر سلام۔ اور اب ایک تفصیل بیان ہوتی ہے 37ویں سورہ والصافات میں، جہاں قرآن گنواتا ہے کہ کس کس پر سلام۔ سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پر سلام۔ سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام۔ سلام علی المرسلین، مرسلین پر سلام۔ تو قرآن تو مسلسل سلام کر رہا ہے۔ ابراہیم پر سلام، نوح پر سلام، موسیٰ پر سلام، ہارون پر سلام، عام طور پر مرسلین پر سلام، آل یاسین پر سلام۔ تو ایک ایک پر سلام تو جائز ہے، مگر مصطفیٰ پر سلام، تو اب کہاں اسلام ہے کہاں اسلام نہیں ہے؟ اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ جو آج عالم اسلام کہتا ہے کہ رسول اللہ پر سلام بدعت ہے،
یا رسول اللہ نہ کہیے، یا نبی اللہ نہ کہیے، یا محمد نہ کہیے، یا مصطفیٰ نہ کہیے۔ کیوں؟ کہا یہ اسلام نہیں ہے، یہ کسی سلام کا انتقام تو نہیں ہے۔ یہ تاریخ اسلام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ کسی سلام کا انتقام تو نہیں ہے، یہ تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ آیے تطہیر کے نزول کے بعد مسلسل 9 مہینے تک نماز صبح سے پہلے بیٹی کے دروازے پر تشریف لاتے تھے صحابہ کے ساتھ، تنہا نہیں آتے تھے، با جماعت آتے تھے۔ جو با جماعت آل محمد پر سلام کرے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ نماز صبح ہے، حضور تشریف لیے جا رہے ہیں مسجد میں، صحابہ ساتھ ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، مہاجرین ساتھ ہیں، انصار ساتھ ہیں، مکے والے ساتھ ہیں، مدینے والے ساتھ ہیں، اکابر اصحاب ساتھ ہیں، اور رسول بجائے مسجد کی طرف رخ کرنے کے بیت فاطمہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کسی کتاب میں دکھا دیجئے کہ کبھی کسی نے یہ سوال اٹھایا ہو کہ یا رسول اللہ جماعت کے بعد سلام کر لیں گے؟ نماز ہو جائے اس کے بعد سلام کر لیں گے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا، نہ کہیں دیکھا، نہ کسی سے سنا کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ جماعت ہو جائے پھر سلام کر لیں گے۔ اور ہمارے یہاں آج لوگ اذانوں کو اور مختلف چیزوں کو ذکر آل محمد سے ٹکراتے ہیں جیسے کوئی بیر ہے۔ اذان میں ہو، نماز میں ہو، جماعت میں ہو، روزے میں ہو، سجدے میں ہو، عبادت میں ہو، دعا میں آل محمد سے کوئی بیر نہیں ہے۔ بیر آپ کو خاندان رسالت سے ہے، لہذا یہ اچھا نہیں لگتا۔ تاریخ شاہد ہے جب نماز سے پہلے سرکار دو عالم نے بیٹی کے دروازے پر آ کے سلام کیا تو مہاجرین نے اعتراض نہیں کیا، انصار نے اعتراض نہیں کیا، مکے والوں نے اعتراض نہیں کیا، مدینے والوں نے اعتراض نہیں کیا، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اصحاب کبار نے اعتراض نہیں کیا۔ اللہ اللہ، آپ کتنے بڑے آدمی ہیں جو آپ کو ناگوار ہو رہا ہے، جو ان کی سمجھ میں آ گیا وہ آپ کے پلے نہ پڑا۔ یہی آپ کا اسلام ہے، یہی آپ کا دین ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، سلام ہو تم پر اہل بیت نبوت اور معدن رسالت۔ تو سلام کرنا سنت رسول ہے، سلام کرنا سیرت رسول ہے، اور رسول سب پر سلام کر رہے ہیں۔ رسول اہل بیت پر سلام کر رہے ہیں، اہل بیت والے رسول پر سلام کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے یہاں تو آج تک کسی طرح کوئی بحث سلام کے سلسلے میں نہیں ہوئی، تو رسول کا سلام آپ نے سنا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ کسی ایک فرد پر نہیں، وہی لفظ جو آئے تطہیر میں مشیت نے کہا ہوگا حبیب لحاظ رکھنا، مرکز انسیہ حورا صدیقہ طاہرہ ہیں۔ سلام ہو تم پر اہل بیت نبوت اور معدن رسالت۔ رسول اہل بیت پر سلام کر رہے ہیں۔ سنت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول کیا ہے؟ اسوہ رسول کیا ہے؟ کردار رسول کیا ہے؟ عمل رسول کیا ہے؟ رسول اہل بیت پر سلام کر رہے ہیں، اہل بیت والے رسول پر سلام کر رہے ہیں۔ یہ بیچ میں کون سا طبقہ آ گیا کہ نہ انہیں سلام کر رہا ہے نہ انہیں سلام کر رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔
وہ بھی سلام کے بعد. تو قرآن اس طریقے سے کہہ رہا ہے. مصطفیٰ، کہاں کہاں مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، کن کن طریقوں سے تذکرہ ہے، کس کس انداز میں تذکرہ ہے. ارشاد ہوا سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے منتخب کیا. مصطفیٰ وہ جسے منتخب کیا جائے. مصطفیٰ یعنی برگزیدہ، مصطفیٰ یعنی اللہ کا منتخب کیا ہوا، مصطفیٰ یعنی اللہ کا چنا ہوا. ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چنا، یقیناً اللہ نے منتخب کیا آدم کو اور نوح کو. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اور آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین میں. غالباً یہ 33ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی. ارے یہ آدم و نوح کا ذکر ہوتے ہوتے آل کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دونوں نبی ہیں، جناب آدم جناب نوح سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وہ آل ابراہیم وہ آل عمران. ارے اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ خالی نبی چنا جاتا ہے. اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ خالی نبی چنا جاتا ہے. قرآن پڑھنے بیٹھے تو خبر ہوئی کہ آل بھی چنی جاتی ہے. بھئی خالی نبی ہی نہیں چنا جاتا ہے، آل بھی چنی جاتی ہے. البتہ احباب کا کوئی ذکر نہیں ہے. علی العالمین، عالمین میں اس نے چنا، اس نے منتخب کیا جسے وہ منتخب کر لیا. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بات اللہ کی ہے. لوگ بات یہاں زمین پر بیٹھ کے کرتے ہیں، بات اس کی ہے. بات یہاں کرتے ہیں، الجھتے جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا. اللہ کی بات ہے، ڈیسائیڈ آپ یہاں کر رہے ہیں، بحث ان سے آپ یہاں کر رہے ہیں، بات اس کی ہے. پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں، وہ اللہ کے اختیار میں. پہلے ہی کہہ دیا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا. بھیڑنا ہے تو ہم سے بھیڑو. اور فرمایا آپ نے علی العالمین، عالمین میں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ سوائے اپنا وقت ضائع کرنے کے اور کیا ہے، مسلمان ہو یا کوئی ہو، جسے اللہ منتخب کرے، جسے اللہ چنے، آپ اس سے پار پا سکتے ہیں؟ اس سے آگے جا سکتے ہیں جسے اللہ چنے، جسے اللہ منتخب کرے. ایک گھر کو منتخب کر لیا، ساری دنیا لٹک کے رہ گئی، کعبے کی اینٹ کا مقابلہ نہ ہو سکا. ایک کتاب کو منتخب کر لیا، سارے محققین علماء اور دانشور دنیا کے ایک ہو گئے، ایک آیت نہ لا سکے. ایک کے جواب میں جب نہ آ سکا کوئی، تو 12 کے مقابلے میں کون آئے گا؟ قرآن نے کہا نا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ. اس کا ایسا ہے کوئی ایک سورہ لے آؤ. تو قرآن میں ایک سورہ ہے یا زیادہ سورے ہیں؟ کتنے سورے ہیں؟ سورہ فاتحہ سے لے کے اور والناس تک گنیے کتنے سورے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ایک سورہ لے آؤ. سورہ تو سورہ ایک آیت نہ لا سکے. تاریخ شاہد ہے، تمام علماء نے لکھا. اسی طریقے سے کوئی قصر، کوئی مکان، کوئی محل، ایک سے ایک قلعے بنے، ایک سے ایک محل بنے، لاجواب عمارتیں تعمیر ہوئیں دنیا میں. مگر یہ کہ کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو کعبے کے بارے میں سوچنا پڑے گا؟
آپ یہ بتائیے، کسی نے کہا یہ تو ایک ایسی عمارت بن گئی ہے، کعبے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اب یہ تو ایسی کتاب آ گئی ہے کہ قرآن کے بارے میں سوچنا پڑے گا، یہ تو ایسی رات ہے کہ شب قدر کے بارے میں سوچنا پڑے گا، یہ اس مہینے میں تو ایسی رونق ہو گئی کہ رمضان کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ یعنی کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے رہے ہیں، مگر ذرا سا تأمل ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ الہی انتخاب میں کبھی کسی منزل پر آنے واحد کے لیے کسی نے تأمل کیا؟ تأمل کی بات ہے صرف۔ اور فرمایا آپ نے کہ ایک مصرع سامنے آیا کسی ماہر یا استاد کے، اور ایک منٹ کے لیے وہ خاموش ہوا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مصرع ناموزوں ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مصرع غلط ہے، مگر وہ کچھ سوچنے لگا، ہلکا سا رکا۔ تأمل ہے۔ اس طرح کا تأمل کبھی نماز کے سلسلے میں، کعبے کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، شب قدر کے سلسلے میں، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کسی نے کبھی 1400 برس کی تاریخ میں کسی مسلمان نے کوئی تأمل کیا، کچھ سوچا، کچھ فکر کی؟ کہا نہیں، آج تک یہ نہیں سنا جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ الہی انتخاب کی شان یہ ہے کہ فوراً آدمی سپر رکھ دیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بلا تفریق فرقہ، بلا تفریق فرقہ، یہاں فرقوں کی بات نہیں ہو رہی، اسلام کی بات ہو رہی ہے، قرآن و کعبے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول کی، جسے سب مانتے ہیں۔ میں فقط مسلمان کا رویہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے کلمہ پڑھنے والے کا رویہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کا بیہیویئر کیا ہے؟ اس میں سب ہیں اور ہم بھی ہیں، ہم اس سے الگ نہیں ہیں۔ جو ہمارا بیہیویئر ہے وہی سب کا بیہیویئر ہے، جو ہمارا رویہ ہے وہی سب کا رویہ ہے، بالکل ایکولیٹی ہے، بالکل یونٹی ہے، بالکل اتحاد ہے۔ آج تک کسی نے قرآن کے بارے میں تأمل نہیں کیا، کسی نے کعبے کے معاملے میں تأمل نہیں کیا، کسی نے رمضان کے معاملے میں تأمل نہیں کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے شان سے اعلان کیا کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور اس میں بھی ایک رات کو چن لیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ سب نے گردن ڈال لی، سب نے گردن ڈال دی، کہا ہم اسی رات پلاؤ بھیجیں گے پکوا کے۔ ہمارے یہاں سے تو شب قدر میں جاتا ہے، شب قدر میں جاتا ہے، شب قدر کی دھوم ہے، ایک سے لے کے زیڈ تک رمضان ہے، مگر شب قدر ہے۔ 12 مہینے ہیں مگر رمضان رمضان ہے، کروڑوں مکان ہیں مگر کعبہ کعبہ ہے، اربوں کتابیں ہیں مگر قرآن قرآن ہے۔ کیوں؟ یہ سب اللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ تو ایک بات ڈیسائیڈڈ ہو گئی عالم اسلام میں کہ جسے اللہ پسند کر لیتا ہے یا چن لیتا ہے اس کے باب میں سب سپر رکھتے ہیں، کوئی چون و چرا نہیں کرتا، کوئی تأمل نہیں کرتا، کوئی رک کے نہیں سوچتا۔ تو اب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو 1400 برس سے، جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں۔ جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا نفس نفس اللہ ہے۔ یہ مورخین کو کیا تأمل ہے، علماء کو کیا تأمل ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ جمل میں، کیا سوچ رہے ہیں آپ صفین میں، کیا سوچ رہے ہیں آپ نہروان میں؟ اے مرتے وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچنا تھا تو بدر میں سوچا ہوتا، احد میں سوچا ہوتا، خندق میں سوچا ہوتا، خیبر میں سوچا ہوتا، حنین میں سوچا ہوتا، جب آدھے لشکر کو کاٹ کے پھینک دیا بدر میں تو وہاں سوچا ہوتا۔ یا رسول اللہ پہلی لڑائی تھی، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، جتنے سارے مسلمانوں نے مل کے مارے۔ آئی تشریف لے آئیے، ادھر آ جائیے۔
ابھی آ جائیے آپ حضرت، وہاں کھڑے ہیں، جگہ بہت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی وہاں سوچا ہوتا پہلی لڑائی تھی، پہلی لڑائی بدر کبریٰ، ادھر بھرپور لشکر، یہاں گھوڑا ہے تو تلوار نہیں اور تلوار ہے تو گھوڑا نہیں. کل 313 اور تلوار چلی 24 برس سے سن مبارک، اور جو مڑ کے دیکھتا ہے اسے علی نظر آ رہے ہیں. دن دہاڑے معجزہ ہو رہا ہے. جو دیکھ رہا ہے اسے علی نظر آ رہے ہیں، جو دیکھ رہا ہے اسے علی نظر آ رہے ہیں. اور سب کو حیرت، ارے کبھی اس کو تو ہم نے تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو کبھی اس کو کہیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی جنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اس کو مشق بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم کہیں گے خبردار مشق کا نام نہ لینا، مشق ہوتی ہے عیب کو دور کرنے کے لیے. مشق ہوتی ہے عیب کو دور کرنے کے لیے. امامت میں عیب نہیں ہوتا، جو دیکھتا ہے اسے علی نظر آتے ہیں. بعد میں جو کشتے شمار ہوئے تو جتنے سارے مسلمانوں نے مل کے مارے تھے، سنیے گا، اتنے تنہا جناب امیر نے قتل کیے. یا علی یہ بدر کی لڑائی ہے یا وارننگ کی ہے؟ یا علی یہ اسلام کی پہلی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں یا وارننگ دے رہے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ دیکھو کبھی اجماع کو مقابلے پر نہ لانا. میں اکیلا سب پر بھاری ہوں. اور یہی قرآن نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے ہمارے نبی، اللہ کافی ہے تمہارے لیے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور صاحبان ایمان میں سے وہ جو تمہارا اتباع کرتا ہے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اکیلا ہے مگر لاکھوں پر بھاری ہے. صلوات و رحمت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزوں کہ امیر المومنین کے سلسلے میں جو علماء کتابیں لکھ رہے ہیں یا جو مورخین تاریخیں لکھ رہے ہیں، تو جب ان کا قلم کسی قسم کے تامل کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے. اس لیے کہ اے ٹو زیڈ اسلام میں کہیں پر تو کسی کو تامل نہ ہوا. اگر ماں باپ کو سپیریئر قرآن نے کہہ دیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم تو بڑے قابل ہیں، ہمارے پاس تو بڑی دولت ہے، ہمارے باپ کے پاس تو اتنا سرمایہ نہ تھا. یعنی جسے افضل کہا اسے مانا، جسے افضل کہا اسے مانا، جسے افضل کہا اسے مانا. مگر یہ کہ جہاں علی کا معاملہ آیا، باتیں وہیں بھلی لگی جو علی سے متعلق ہے. جسے دیکھی امیر المومنین اتنا شوق پیدا ہو گیا، اتنا اچھا لگا امیر المومنین کا ٹکڑا کہ جسے دیکھی امیر المومنین. سارے سلاطین بنی امیہ امیر المومنین، سارے سلاطین بنی عباس امیر المومنین، سارے بادشاہ امیر المومنین، سارے کشور کشا امیر المومنین. ارے آج تک چلا آ رہا ہے، وہ کنٹینیویشن تو ٹوٹا نہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں تحریک چلی تھی ضیاء الحق کے لیے. جب پورا تسلط ہو گیا تو یہ تحریک چلی کہ ان کو امیر المومنین کہہ دیا جائے. امیر المومنین بہت پسند تھا. افغانستان میں ملا عمر امیر المومنین بنے، بناؤ نہ بنا، لکھا تو گیا. اور ابھی یہ آپ غور فرما رہے ہیں، ابھی یہ ان کی عمارت جو ہے تعمیر ہو رہی ہے. ایسا شوق ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہم مومنینی کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ امیر کیسا ہوگا.
مند اور سمجھدار آدمی کو بہت زیادہ انکوائری یا باتیں کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. وہ ایک نظر میں معاملے کو پرکھ لیتا ہے اور جانچ لیتا ہے. ماشاءاللہ آپ کے داماد ہیں، بہویں ہیں، بچے ہیں، خدا رکھے بڑا گھر ہے، بڑا خاندان ہے، اور بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو اب مسئلہ ہے ان کی تعلیم و تربیت کا. تو آپ ذرا تشویش میں ہیں کہ بھئی اس محلے میں رہیں گے، بچوں کے مستقبل کا اور فیوچر کا سوال ہے. تو اب آپ کو فکر ہوئی کہ بھئی کہیں مکان لیا جائے کسی محلے میں تاکہ ان کے سیرت و کردار پر کوئی اثر نہ پڑے. ہم نے تو اپنی کاٹ دی، مگر بچوں کے لیے بہت دشواری ہوگی. تو کسی نے کسی محلے کا نام لیا کہ دیکھیے فلاں جگہ اچھے اچھے مکانات ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مل بھی جائے گا. تو آپ نے ایک ٹور کر لیا اس محلے کا، بغیر کچھ کہے سنے خاموشی سے آپ نے احباب کے ساتھ آپ تھوڑا سا ادھر سے گئے، اپنی بائک سے گئے، 15-20 منٹ تک ادھر ادھر رہے، اور آپ نے اندازہ لگا لیا لوگوں کی بات چیت سے، چہرے مہرے سے، لہجے سے، انداز سے آپ نے سمجھ لیا. اور آپ نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو کہا وہاں تو ہمارا ارادہ نہیں ہے، کوئی اور جگہ دیکھیے گا. محلے کو دیکھ کے تاڑ لیا کہ محلے والے ہیں کیسے. باتیں سن کے اندازہ لگا لیا کہ معیار کیا ہے. تو ہمیں کسی سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم صورتیں ہی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ کیسا ایمان ہوگا، کیسا امیر ہوگا. اور فرمایا آپ نے جسے اس نے چن لیا، جسے اس نے منتخب کر لیا، جو اس کی نگاہوں میں مصطفیٰ ہے. جگہ جگہ قرآن نے اس مسئلے پر جھڑکا بھی ہے، قرآن نے ڈانٹا بھی ہے، قرآن نے کہا بھی ہے کہ ذرا ہوش میں رہنا. آپ دیکھیے سورہ بقر جہاں پر طالوت کا تذکرہ ہے، جو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کر دیا جائے، یہ ہو وہ ہو، اور تمام کی تمام فرمائشیں. وہ ایسی قوم تھی جو نچلی نہیں بیٹھتی تھی. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا يكون ان علينا ملک وانا حق بالملک، ہم ملک پر زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ ہم پر کیسے حکومت کرے گا؟ وہ ہم پر کیسے حکومت کرے گا؟ طالوت کو کیسے بادشاہ بنایا جا رہا ہے؟ انا یکون علینا الملک. جب ان کے نبی نے کہا وَإِذْ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا يَكُونُ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر وہ کیسے حکومت کرے گا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں ملک کا. اور دیکھیے ڈسکوالیفیکیشن بھی سن لیجئے. انہوں نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال تو ہے ہی نہیں، مال دنیا نہیں ہے. یعنی غریبی جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے ان کی نظر میں. انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہم پر کیسے حکومت کرے گا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ اس سے حق رکھتے ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، مال تو اس کے پاس ہے نہیں. یعنی پیسے کا نہ ہونا جو ہے وہ اتنی بڑی کمزوری ہے. تو اس کا مطلب یہ آپ کے یہاں پیسہ ہونا ہی سب کچھ ہے، پیسے ہی کے پجاری رہے. جب انہوں نے یہ کہا تو قرآن نے ڈانٹا، نبی نے کہا قالا، اب سنیے گا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ان کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے مصطفیٰ کیا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے مصطفیٰ کیا ہے، اللہ نے اسے منتخب کیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم عطا کیا ہے، اس کو قوت عطا کی ہے. آپ نے توجہ نہیں کیا، الہی انتخاب کا معیار علم ہے.
اللہ اسے مصطفیٰ کرتا ہے جس کے پاس علم ہو، اللہ اسے مصطفیٰ کرتا ہے جس کے پاس قوت ہو۔ اب میری طرف دیکھیے، علم وہ کہ سلونی، قوت وہ کہ لافتہ۔ کوئی جب مجلس خراب کرنے والا جس میں نہ آئے وہ مجلسی کیا؟ بیچارے پہلے یہ حالت نہیں تھی، ہمارے احباب میں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بندہ مومن ہمارے احباب میں، مگر اب پہلے نوعیت نہیں تھی۔ اب آج انہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سنایا آپ نے۔ تو عزیزوں یہ ہے معاملہ کہ ان کے نبی نے کہا، جب انہوں نے کیا کہا کہ ہم پر وہ کیسے، ہم تو سمجھے تھے کوئی دولت والا، کوئی رئیس، کوئی نواب، کوئی بڑا آدمی جو ہوگا اسے بادشاہ بنایا جائے گا۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں ملک کا۔ اور فرمایا آپ نے، ان کے نبی نے کہا کہ تم اپنے ہوش میں بھی ہو؟ بھئی یہی تو آپ کہتے ہیں لکھنؤ میں، یہی قرآن نے کہا ان سے عربی میں، آپ اردو میں کہتے ہیں، وہی لہجہ ہے۔ اَلَا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے اسے مصطفیٰ کیا ہے۔ مصطفیٰ کا کسی کا مقابلہ کیا ہے؟ صلوات و محمد۔ اور یوں ہی نہیں، دیکھیے پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے، اگر اللہ نے کسی کے لیے کچھ اعلان کیا ہے تو کچھ صفات کی بنیاد پر، اور اگر کسی سے دوستی کا اظہار کیا ہے تو اس سے بھی کسی کمال یا کسی صفت کی بنیاد پر۔ اور فرمایا آپ نے اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو نیکی آپ کر رہے ہیں اس لیے وہ دوست رکھتا ہے، آپ میں نیکی کی صفت ہے۔ تو یہی نہیں کہ اسے ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے منتخب کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم عطا کیا ہے، قوت عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، وہ بڑی وسعت والا ہے، وہ بڑی کشادگی والا ہے۔ تو جسے منتخب کر لے بس عزیزوں وہ مصطفیٰ ہے، اور جسے پسند کر لے وہ مرتضیٰ ہے۔ جسے منتخب کرتا ہے، منتخب کردہ الہیہ کو عربک میں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جسے اللہ چنتا ہے، جسے اللہ منتخب کرتا ہے، اسے عربی میں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جسے اللہ پسند کرتا ہے، پسندیدہ معبود، پسندیدہ رب، اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ جسے منتخب کرتا ہے وہ مصطفیٰ ہے، جسے پسند کرتا ہے وہ مرتضیٰ ہے۔ جسے مصطفیٰ بنایا اسے وہاں بلایا۔ حبیب شرب معراج کروبیین کے مسلوں کو رونتے ہوئے آ جاؤ، منزل اعظم عرش پر، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آئے کہ مصطفیٰ کون ہے، ہم کیسے کو چنتے ہیں۔
جسے مصطفیٰ بنایا اسے عرش پر بلایا، اور عرش کو کہا کہ میرا عرش، اور جسے مرتضی بنایا اسے کعبے میں بھیجا۔ کعبہ میرا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس، وہ پہلا گھر جو مکہ مبارکہ میں ہے، وہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے، یہ خانہ کعبہ ہے۔ تو عرش بھی اس کا عرش، اور فرمایا آپ نے، اور کعبہ بھی اس کا گھر، میرا گھر، اول بیت خانہ کعبہ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جسے مصطفیٰ بنایا اسے وہاں بلایا، جو منتخب تھا، جو پسند آیا اسے کعبے میں بھیج دیا۔ یہ مرتضیٰ ہے۔ مصطفیٰ کو شب معراج عرش پہ بلایا، مرتضیٰ کو 13ویں رجب کی صبح کو کعبے میں بھیجا۔ عرش بھی اس کا، کعبہ بھی اس کا۔ مصطفیٰ پر نبوت کو تمام کیا، مصطفیٰ پر نبوت کو مکمل کیا، مرتضیٰ سے امامت کا آغاز کیا، مرتضیٰ سے امامت کا آغاز کیا، آسمان سے پانی نازل کیا، زمین پر خاک بچھا دی، خلافت بلا فصل کے لیے دلیل یہ فراہم کی کہ مسلمانوں جب پانی نہ ملے وضو کے لیے تو تیمم کرنا، یعنی جب مصطفیٰ نہ ہو تو مرتضیٰ کے ہاتھ پر۔ تو یہ عجیب منزل ہے، یہ عجیب منزل کہ ایک مصطفیٰ ہے، نور کا ایک حصہ، اور نور کا دوسرا حصہ مرتضیٰ ہے، اور یہ مصطفیٰ کا سلسلہ بہت قدیم ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور حکم دیا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو۔ پتہ چلا یہ دین اسلام عہد ابراہیمی سے چلا آ رہا ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ روز اول سے جو دین چلا پیغمبر اسلام کی ذات تک یہ دین مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہ آیت یہ ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، دین کو منتخب کیا ہے۔ بھئی سنیے گا، ایک لفظ کی مجلس ہے، دین کو اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، دین کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ تو روز اول سے ایک خاص دن تک، روز اول سے ایک خاص دن تک یہ دین مصطفیٰ ہے، مگر جب خاص دن اللہ نے مہر لگا دی یہ کہہ کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ دین سے راضی ہوا، غدیر سے لے کے قیامت تک دین مرتضیٰ ہے۔
غدیر تک دین مصطفیٰ تھا، لیکن جب یہ آیت آ گئی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسندیدہ قرار دیا، تو اس دن سے لے کے آج تک جو یہ دین ہے یہ دین مرتضی ہے۔ اور قرآن سورہ فاطر، قرآن مجید کا 35واں سورہ، سورہ فاطر، ارشاد ہوتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہاں بھی وہی معاملہ ہے، بس مجلس ختم ہے، زیادہ گھبرائیے گا نہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ارشاد ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جنہیں مصطفیٰ کیا۔ اور فرمایا آپ نے، یہ آیت یاد رکھیے گا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے کتاب کا وارث ان بندوں کو کیا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا۔ تو بھائی ایک بات ہے کہ قرآن تو حضور کا معجزہ ہے، قلب اقدس پر نازل ہوا، اگر ایک لفظ نے مجھے پریشان کر دیا اسی آیت میں، انجیل کس پر نازل ہوئی؟ جناب عیسیٰ پر، بھائی دو نام تو نہیں ہیں۔ توریت کس پر نازل ہوئی؟ جناب موسیٰ پر۔ توریت کو جو کتاب ملی وہ موسیٰ کو جو کتاب ملی وہ توریت ہے، عیسیٰ کو جو کتاب ملی وہ انجیل ہے، اور ہمارے حضور پر جو کتاب نازل ہوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، یہ قرآن ہے، ایک نبی ایک کتاب ہے کہ نہیں؟ موسیٰ اور توریت ٹھیک ہے، عیسیٰ اور انجیل بالکل صحیح ہے، حضور سرور کائنات اور قرآن بالکل درست ہے، کوئی بحث نہیں۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سورہ شعراء میں 26ویں سورہ میں کہا روح امین ہمارے پیغام کو لے کے تیرے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ تو سرکار ایک دو عالم کا معجزہ ہے قرآن، آپ کے قلب پر نازل ہوا، آپ ہی کے پاس آیا، آپ ہی کے پاس آتے تھے جبرائیل۔ تو موسیٰ و توریت، عیسیٰ و انجیل، قرآن و مصطفیٰ، مگر یہ یہاں پر عباد جمع ہے، عبد واحد ہے۔ عبادنا کا لفظ ہے، عبادنا کا لفظ ہے، ہمارے بندے، معراج میں عبد کا لفظ ہے، اکیلے گئے ہیں نا، کوئی وہاں مل جائے تو اسے کیا کریں؟ صلوات بر محمد وعلی، کوئی ساتھ ساتھ تھوڑی گیا ہے ان کے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ ہے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا، عبد کا لفظ ہے، مگر سورہ فاطر کی لفظ میں وہ لفظ نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اب سنیے، ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں انہیں کیا جنہیں مصطفیٰ بنایا۔ تو ایک مصطفیٰ کے قلب پر تو نازل ہوئی، ایک مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہوئی، اور بقیہ سب وارث بنے، لہذا اول بھی مصطفیٰ ہے، اوسط بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ۔ کل کے کل مصطفیٰ، اسی لیے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، کوئی ساتھی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟
نماز پڑھ لینے سے اور داڑھی بڑھا لینے سے ساتھی تھوڑی ہو جائے گا۔ قرآن کا ساتھی وہ ہو جو مصطفیٰ ہو، ایسا مصطفیٰ ہو کہ جب چادر اوڑھے تو مرتضیٰ ہو، جب دنیا دیکھے تو مصطفیٰ نظر آئے۔ اور فرمایا آپ نے نام کے اثرات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی نام اثر ہوتا ہے۔ عالم نام ہے تو علم، حکیم نام ہے تو حکمت، دانش نام ہے تو عقل مندی، ناصر یا انصار نام ہے تو محبت کا اور نصرت کا اور مدد کا جذبہ۔ ویسے ہی خیر مجسم، علم مجسم، ذات گرامی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ۔ تو پھر اگر اس نام نامی اور ذات گرامی سے کسی کو نسبت ہو جائے تو بھی کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ کیا تلاش کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوائے خیر کے کیا ملے گا؟ سوائے خلق کے کیا ملے گا؟ سوائے مروت کے کیا ملے گا؟ سوائے انسانیت کے کیا ملے گا؟ سوائے آدمیت کے کیا ملے گا؟ سوائے اخلاق کے کیا ملے گا؟ سوائے عجز و انکسار کے کیا ملے گا؟ سوائے نیکی کے کیا ملے گا؟ سوائے بھلائی کے کیا ملے گا؟ تو اگر کسی میں جھلک نظر آ جائے مصطفیٰ کی تو یہ مقام حیرت نہیں ہے، یہ مقام تاج۔ یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، یہ تو فطری امر ہے۔ ہاں، آپ اگر کسی باغ یا چمن کے قریب سے گزریں گے تو مہک تو آوے گی، خوشبو تو آ کے رہے گی۔ شہر میں ایسے بازار ہیں اور ایسی دکانیں پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہیں، عطر کی دکانیں اس قسم کی کہ آپ ان کے قریب سے گزریے تو ایک ہلکی سی خوشبو آتی ہے، ہلکی سی فضا مہکتی ہے۔ دکان اندر ہے، مہک یہاں تک آ رہی ہے، خوشبو دور تک جاتی ہے۔ یہ تو فطری معاملہ ہے۔ اگر واقعی صحیح معنی میں ان کا چاہنے والا تو ان کی محبت تو ایک مدرسہ ہے، ایک درس کا۔ بس عزیزوں، خدا درجات عالی کرے ان مرحوم علی اللہ مقامہ کے، کہ ایک عالم ان کے خیر اور ان کی نیکی اور ان کے خلق و مروت اور ان کی محبت کا گواہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں ہیں، مگر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی کہ جہاں تک مشغلہ شعر و سخن کا مسئلہ ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ شاعری ایک عام جملہ ہے، لیکن بہرحال کہیں وہ بالکل 100% صحیح بھی ہو جاتا ہے اور حقیقت بن جاتا ہے کہ شاعری واقعی انہیں میراث میں ملی، وراثت میں ملی، اس لحاظ سے کہ خود ان کے والد مرحوم علی اللہ مقام جناب اعجاز حسین صاحب، حاطف لکھنوی اور فرخ مرزا صاحب جناب مؤدب لکھنوی کے شاگرد تھے، اور ان کے ام معظم جو بڑے تھے ان کے بھائی جناب قربان حسین صاحب، منع آغا صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، واقف ان کا تخلص تھا۔ وہ شاگرد تھے پیارے صاحب رشید کے، پیارے صاحب رشید کے شاگرد تھے۔ ان کے والد کا تخلص حاطف تھا اور چچا جو بڑے چچا تھے ان کا تخلص واقف تھا۔ وہ پیارے صاحب رشید کے شاگرد تھے، بے مثل و نظیر تھے دونوں حضرات۔ اور یہ کہ وہ میرے پھپھا تھے مرحوم علی اللہ مقامہ منع آغا صاحب، والد سے بڑی بہن جو تھیں وہ ان کو منسوب تھی۔ والد کو تو ان کو کے بہت سے شعر یاد تھے۔ میں آپ کو ایک شعر قصیدے کا اور دو ایک نوحے السلام کے شعر جو میرے ذہن میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ میں قصیدے کا شعر تو یہ تھا، یہی شعر ہے قصیدے کا، منع آغا صاحب واقف، ان کے ام معظم بڑے چچا، کہ عجیب و غریب ہے، حضرت حجت کی شان میں قصیدہ ہے
آپ کو دیکھ کے کیا جانیے دل کیا سمجھا. بس شعراء و اہل زبان بیٹھے ہیں، اور وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ وہ زبان ہمارے لیے معیار ہے. ہم کو تو خبر ہی نہیں کہ زبان کہتے کسے ہیں. آپ کو دیکھ کے کیا جانیے دل کیا سمجھا، کلمہ پڑھوائیے ہم پھر سے مسلمان ہوں گے. کلمہ پڑھوائیے ہم پھر سے مسلمان ہوں گے. ہمارے گھر میں ایک نوحہ پڑھا جاتا تھا، وہ بیاضوں میں، ہو سکتا ہے کہیں پہ ہو، تو بچپن میں ہم نے انجمن قائم کی تھی تو ہم بھی پڑھتے تھے اس میں یہ نوحہ کہ ہوا کچھ ایسی مخالف چلی زمانے میں کہ خاک اڑ گئی شبیر کے گھرانے. ہوا کچھ ایسی مخالف چلی زمانے میں کہ خاک اڑ گئی شبیر کے گھرانے میں. قضا نے سبط پیغمبر کے گھر کو لوٹ لیا. قضا نے سبط پیغمبر کے گھر کو لوٹ لیا. اس کے بعد کچھ ایسا مصرع ہے کہ بجو ضابط کے نہ رہا کوئی اس گھرانے میں، مصرع میرے ذہن سے نکل گیا اس وقت. اور قضا نے سبط پیغمبر کے گھر کو لوٹ لیا. جناب سکینہ کے سلسلے میں قیامت کا شعر کہہ دیا انہوں نے کہ پدر کے غم میں سکینہ کا یہ ہوا انجام. پدر کے غم میں سکینہ کا یہ ہوا انجام، غریب مر گئی گھٹ گھٹ کے قید خانے. غریب مر گئی گھٹ گھٹ کے قید خانے میں. آپ بتائیے ان آنسوؤں کی جزا کسے مل رہی ہوگی؟ اس گریے کا ثواب کسے مل رہا ہوگا؟ باپ مداح ہے اہل بیت، چچا مداح ہے اہل بیت، پوری زندگی مدح اہل بیت میں گزاری، نہ جانے کتنی راتیں جاگ کے گزارتی، کبھی عذر نہ کیا، کبھی انکار نہ کیا، ہمیشہ خلق و مروت کے ساتھ. اور فرمایا آپ نے، اور جو ان کے ادبی خدمات ہیں دنیا کو معلوم ہے، کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ان کا مقالہ شائع ہو چکا ہے مولانا صفی صاحب کا جو انہوں نے لکھا، وہ تمام باتیں ہیں. لیکن حسینیت کی خدمت، اس کے سلسلے میں قلمی خدمت بھی ہے، بہت سی چیزیں شائع ہو چکی ہیں. غم حسین، روداد کربلا، گلدستہ عقیدت، سرمایہ عقیدت، آئینہ عقیدت، ہدیہ عقیدت، صحیفہ عقیدت، یہ تمام کتابیں شائع ہو چکی ہیں. یہ تمام کتابیں شائع ہو چکی ہیں. بحیثیت انسان بے مثل و بے نظیر انسان، اور مخفی خیر جس کو اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ محکمہ صحت سے متعلق تھے، لہذا اپنی ذات سے انہوں نے شعراء کو، مومنین کو اور مختلف لوگوں کو جو فائدہ پہنچایا ہے اس کو وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک غریب آدمی جس کے امکان میں نہیں ہے، وہ دوا یا وہ ٹانک 100 روپے کا ملتا ہے اور اس کی جیب میں 50 روپے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خرید سکے. فری میں اگر کوئی اس کے لیے فراہم کر دے تو وہ کتنی دعائیں دے گا، کتنی دعائیں دے گا. اس حیثیت سے انہوں نے جو بھی حسن سلوک کیا ہے وہ تو ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک خیر جاری کا سلسلہ ہے، اور وہ اس طرح سے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من خلف ابنا صالحا، جو ایک نیک بیٹا چھوڑ کے جائے، علامتی حدیث ہے، جو ایک نیک بیٹا چھوڑ کے جائے اس کے نام عمل میں اجر لکھا جاتا ہے. بیٹا نیکیاں کر رہا ہے، باپ کا دفتر عمل کھلا ہوا ہے. تو یہ خیر جاری کی 2 نہریں ہیں جو اپنے فرزندوں کی شکل میں وہ چھوڑ کے گئے. عزیزم فرید مصطفیٰ
عزیزم خوشنود مصطفیٰ ماشاءاللہ کیسے کیسے نوحے و سلام کہے ہیں. یہ پڑھیں گے الہی کمپیوٹر کام کرے گا, انہیں اجر ملتا رہے گا, انہیں ثواب ملتا رہے گا, انہیں جزا ملتی رہے گی. ہر ایک کو جزا ملے گی, سننے والے کو بھی اجر ملے گا, پڑھنے والے کو بھی اجر ملے گا, باپ کو بھی اجر ملے گا, دادا کو بھی اجر ملے گا. یہ ہماری جیب نہیں ہے جو خالی ہو جائے, یہ غنی کا دربار ہے جہاں خالی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ملتا ہی رہتا. اور انہوں نے بھی جو کمانا تھا وہ کما لیا اور اپنے لیے راہ جنت کو بہت آسان بنا لیا, بہت آسان بنا لیا. اس لیے کہ اتنی حدیثیں ہیں اور اتنی روایتیں ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو راضی رکھا, جس نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لیں, سمجھ لیجئے خدا اور رسول اور امام اس سے راضی. بڑا سخت امتحان ہوتا ہے, بڑی نازک منزل ہے عزیزوں. طول علالت میں خدمت اور جبین پر شکن نہ آئے. میں نے دوسروں سے سنا کہ دونوں بھائیوں نے ماشاءاللہ بے مثل و نظیر خدمت کی اپنے باپ کی. تو اگر والدین کی دعائیں کسی نے لے لیں اور ماں باپ کو کسی نے خوش رکھا اور راضی رکھا تو یقین کیجئے وہ در جنت پر جا کے کھڑا ہو گیا, خالی پروانے ولایت دکھا کے داخل ہو جانا ہے. اور فرمایا اور وہی حسن خلق اور وہی مروت, اور پھر شناخت بھی نہ بدلنے دی. جو دادا کی پہچان تھی, جو باپ کی پہچان تھی, جو چچا کی پہچان ہے, وہی ان کی پہچان ہے. وہ بھی بوسیلہ اہل بیت پہچانے گئے, یہ بھی بوسیلہ اہل بیت پہچانے گئے, آج بھی بوسیلہ اہل بیت پہچانے جا رہے ہیں. یہاں مجلس میں ادبا ہیں, علماء ہیں, شعراء ہیں, مومنین ہیں, بہت سے نوجوان ہیں, بہت سی محفلوں کا اہتمام کرنے والے ہیں, بہت سی مجلسوں کا انتظام کرنے والے ہیں. جہاں جہاں وہ مرحوم پڑھا کرتے تھے وہ اب انہیں یاد کر رہے ہیں. جہاں آج ان کے بچے خدمت کرتے ہیں انہیں اس بات کا لحاظ ہے کہ 2 عزاداروں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا, بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. آج 40ویں کی مجلس ہے, دور دور سے لوگ آئے ہیں. کم از کم تسلی تو ہوگی کہ ہم تنہا نہیں ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں. ہمارے اہل محلہ, ہمارے ملنے جلنے والے, ہمارے دوست, ہمارے احباب سب ہمارے ساتھ ہیں. اگر نہیں آ سکا کوئی تو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا. ہاں عزیزو, طریقہ تو یہی ہے, دستور تو یہی ہے, مگر کیا آپ کو کوئی غریب یاد آ رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی مسافر یاد آ رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی مظلوم یاد آ رہا ہے؟ بس عزیزو بہت زحمت دی, میں نے آپ کو بہت زحمت دی, میں کچھ بھی عرض نہ کر سکا, مگر ابھی ذرا سا وقت لگے گا. ختم مجلس میں تھوڑا سا وقت لگے گا, اس لیے کہ ایک خاص بات عرض کرنا ہے, ایک خاص بات عرض کرنا ہے. کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب موت آئے گی, کس وقت موت آئے گی, کس لمحے میں موت آئے گی. موت علم الہی میں ہے. جہاں قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, نہ ایک پل ادھر نہ ایک پل ادھر. سورہ نوح میں ارشاد ہوا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. دیکھو جب موت آتی ہے تو اس میں ڈیلے نہیں ہوتا, جب موت آتی ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی تاخیر نہیں ہوتی. لو کنتم تعلمون, کاش تمہیں علم ہوتا, کاش تم جانتے ہوتے. لیکن عجیب بات ہے, مومنین کے لیے اس طرح کے احادیث اور روایات موجود ہیں جنہیں ہمارے علماء لکھتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی علم ہو جاتا ہے کہ اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں, مگر وہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے, اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے. ورنہ کون ہے جو انتقال سے پہلے چند لمحے پہلے کہے کہ بھئی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے, میرا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھ لوں, ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھ لوں. یہ زیارت عاشورہ کے لیے کیوں دل پریشان تھا؟ آخری عمل زیارت عاشورہ. بس عزیزو مجلس ختم ہو گئی. زیارت عاشورہ کے ثوابات آپ کو معلوم ہیں, زیارت عاشورہ کے درجات آپ کے علم میں ہیں. علماء بیان کرتے ہیں
یہ زیارت عاشورہ وہی تو ہے جب آپ ایسے عالم میں پڑھتے ہیں روز عاشورہ کہ کوہنیوں تک آستینوں کو چڑھائے ہوئے، سر و پا برہنا، سر پر خاک پڑی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کربلا کا رخ ہے، کربلا کا تصور ہے، ساری دنیا زیارت عاشورہ پڑھ رہی ہے، ہر کربلا میں زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی ہے، سب سلام کر رہے ہیں، کوئی اپنے گھر سے سلام کر رہا ہے، ایک بڑا مجمع تال کٹورے کی کربلا میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، مختلف روزوں میں اور کربلاؤں میں زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی ہے۔ سال بھر اگر کسی نے نہیں پڑھی، ورنہ روز پڑھنے کا بھی بے انتہا ثواب ہے، کم از کم روز عاشورہ تو ممکن نہیں کہ آدمی زیارت عاشورہ نہ پڑھے۔ موت سے پہلے انہوں نے زیارت عاشورہ پڑھی اور اس کے بعد اس طرح چلے گئے جیسے پھول سے خوشبو رخصت ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹا جو سرہانے کھڑا تھا وہ سمجھ بھی نہ سکا کہ ارے یہ سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا، باپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا، یہ بیٹا سمجھ نہ سکا۔ بھئی کوئی پوچھے زیارت عاشورہ کا خیال کیوں آیا؟ ممکن ہے یہ خیال آیا ہو کہ دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ اسے آخری سلام کریں جسے کربلا میں ظالموں نے لائق سلام نہ جانا۔ یہ حسین پر سلام اسی لیے ہے کہ فاطمہ کے لال پر سلام اسی لیے ہے کہ 10ویں محرم سن 61 ہجری کو فاطمہ کے لال کو کسی نے لائق سلام نہ جانا، ظالموں نے حسین کو سلام نہیں کیا۔ جب عاشور کا سویرا ہوا حسین کو ظالموں نے سلام نہیں کیا، سلام نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی کہ قاسم پامال ہو گئے، عباس کے شان قلم ہو گئے۔ حسین نے علی اکبر کے سینے سے نیزہ کھینچا، علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا، بچے کے لاشے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے کبھی در خیمہ کی طرف بڑھتے تھے اور کبھی پھر واپس ہوتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ابھی حسین راہ میں تھے کہ کسی نے سامنے سے آ کے سلام کیا اور کہا کہ کیا آپ ہی حسین ہیں؟ تو حسین نے کہا تو کون ہے جو تو نے مجھے لائق سلام جانا؟ آج تو مجھے کوئی سلام کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آگے بڑھا، اس نے کہا مدینے سے چلا آ رہا ہوں، بیمار بیٹی کا خط لے کے آیا ہوں، یہ کہہ کے نامہ صغرا پیش کیا حسین ابن علی کی خدمت میں۔ حسین نے لفافے کو کھولا، نامے کو پڑھنا شروع کیا تو فاطمہ صغرا نے لکھا تھا بابا اچھا وعدہ کیا تھا آپ نے بابا، چچا عباس نہیں آئے، بھیا علی اکبر نہیں آئے، بابا اب وقت کاٹے نہیں کٹتا، آخر میں سب کو سلام لکھا تھا اور لکھا تھا بابا میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کی آنکھوں کو بوسہ دیجئے گا۔ ہائے کیا قیامت ہے، جس کا لاشا ہاتھوں پر تھا اسی کی دیدہ بوسی لکھی تھی۔ حسین نے بچے کی میت کو ریتی پر لٹا دیا، اپنے لبھائے مبارک علی اصغر کی آنکھوں پر رکھے، گواہ رہیو کہ فاقوں سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ یہ کہہ کے حسین کھڑے ہو گئے، قاصد کا بازو تھاما، علی اکبر کے لاشے کے سرہانے آئے، کہنے لگے علی اکبر اٹھو، بہن نے سلام لکھا ہے۔ دریا کو دیکھ کے کہنے لگے عباس کیا بھتیجی کو لینے کے لیے نہ جاؤ گے؟ فاطمہ صغرا مدینے میں انتظار کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے در خیمہ پہ آئے، آواز دی ام کلثوم، عرض کیا کیا ہے بھائی؟ کہا ذرا رباب کو بھیجو، مادر علی اصغر کو بھیجو۔ جب جناب رباب آگے بڑھی تو حسین نے کہا رباب میں کون ہوں؟ رباب میں کون ہوں؟
عرض کیا آپ امام ہیں، حجت خدا ہیں، تو کہنے لگے رباب اگر میں تمہیں صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی نا؟ عرض کیا کیوں نہیں میرے والی؟ تو کہتے ہوئے حسین نے ابا کے دامن کو الٹ دیا کہ رباب میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پانی مل جائے، میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پانی مل جائے، پانی نہیں ملا۔ یہ تمہارا بچہ ماں نے حسرت سے دیکھا، من کا ڈھلا ہوا، کرتا خون سے رنگین، حسرت سے بچے کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگی میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ یا بنیا مثلوں کا ینہر، اے میرے بچے کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ علی اصغر بھی جا چکے، اب حسین تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، جہاد آخر بھی ختم ہو گیا، تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ آخری لمحوں میں جب ماں سے ملاقات ہوئی ہے، آخری لمحوں میں جب ماں سے ملاقات ہوئی ہے اور ماں نے پوچھا ہے کہ کون کون آج ہوا تجھ کو میری جاں صدقے، شیر کتنے ہوئے ناداں صدقے، قتل گہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی، حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی۔ دور سے میں نے کھڑے ہو کے جو کہ اس پر نظر، دودھ سے بانچے لہو سے تھا بدن اس کا تر، باہیں ننھی سی لٹکتی تھی ادھر اور ادھر، شہن کی عرض وہ پوتا تھا تمہارا اصغر، نخل اس باغ کے سب پھولے بھلے کٹتے ہیں، اب تلک صبح سے پیاسوں کے گلے کٹتے ہیں۔ ارے قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا، قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا، جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا۔ رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا۔ اب خبر آپ نے لی گھر کی کہ جب گھر نہ رہا، ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے، بوسہ گاہے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے۔ بھائی گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی، روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت تھے شاہ، آستی غصے میں قاتل نے چڑھائی ناگاہ، قہر جلات پر کی شاہ نے حسرت سے نگاہ۔ شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں؟ بولے شاید دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں۔ شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں؟ بولے شاید دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں۔ وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب، چیختی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب، گر سراجوں سے نکل آئے گی باہر زینب، روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب، حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا، ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا۔ ارے آئی زہرا کی صدا، شمر تو نابینا ہے، در پا زینب نہیں بالی پا مگر زہرا ہے۔ ارے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے، آستی الٹی ہے کیوں، تیغ کو کیوں کھینچا ہے، ارے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے،
خنجر کے لیے، ارے میرے بچے کو نہ کر ذبح، پیغمبر کے لیے کیا اسے پالا تھا میں نے، تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر ذبح، پیغمبر کے لیے مصطفیٰ کی آواز آئی یا علی فاطمہ کو سنبھالو، کربلا کی زمین لرز